اصل آج کا لیکچر اس پہ ہے. کیا کہتے ہیں؟ قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. اب میں نے جان لیا ہے کہ میرا رب ہر چیز پر قادر ہے. خدا کی قسم اس سینٹنس میں نا بڑی لذت ہے, اس جملے میں نا بڑا نشہ ہے, اس جملے میں نا بڑا سکون ہے, بڑا پلیجر ہے, کوئی محسوس تو کرے. بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ بعد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے علم سے بچائے جو نفع والا نہ ہو, اور اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا کرے, کیونکہ العلم حجت لک و علیک. یا تو یہ جو علم ہے یہ ہمارے حق میں کھڑا ہوگا قیامت کے دن, یا ہمارے خلاف کھڑا ہوگا قیامت کے دن. آج کا جو میرے ذہن میں ایک ٹاپک ہے جو میں نے سوچا ہوا ہے کہ میں آپ سے جس چیز سے بات کروں گا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے آج کل کے دور کے حوالے سے. بیکاز آئی گیٹ کوشچنس فرام دا یوتھ, اور تھاؤزنڈز آف کوشچنز ریسیو ہوتے ہیں ہمیں ڈیز میں اور ویکس میں. ایک جو بہت فریکوینٹ کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ آئی ایم سفرنگ تھرو انزائٹی, آئی ایم سفرنگ تھرو ڈیفیکلٹیز ان لائف, آئی ایم سفرنگ تھرو ڈپریشن. میں مشکلات سے گزر رہا ہوں یا گزر رہی ہوں, مجھے کوئی حل بتائیں اس کا. And I believe because of the advent of social media and this world has become a global village, ہم ہر کسی کی ہائی لائف تو دیکھتے ہیں انسٹاگرام پہ, کوئی بھی اپنی لو لائف نہیں دکھاتا ہے انسٹاگرام پہ. اور میری زندگی میں جب مسائل ہوتے ہیں تو آئے سی کہ میرے دوست عیاشی کر رہے ہیں, ہر کوئی بندہ مزے کر رہا ہے, ایک میری لائف ہے جو ٹارچرز اور مشکلات سے گزر رہی ہے. بیکاز nobody is portraying اور posting the sad life. میں کھانا کھا رہا ہوں تو سیلفی لے رہا ہوں, میں ٹریول کر رہا ہوں تو سیلفی لے رہا ہوں, آئی ایم ہیونگ اے گڈ ٹائم, میں سیلفی لے رہا ہوں. بٹ ون آئی ایم ہیونگ اے بیڈ ٹائم, میں سیلفی نہیں لے رہا, میں اس کو پوسٹ نہیں کر رہا. مجھے جب کوئی کٹ لگا تو میں نہیں پوسٹ کر رہا, بیکاز آئی وانٹ ٹو پورٹرے کہ مائی لائف از دی امیریکن ڈریم, مائی لائف از دی بیسٹ. تو ہم جب بہت زیادہ کنزیوم کرتے ہیں تو ہمیں یہ فیل ہوتا ہے کہ وی آر سفرنگ اے لاٹ, اور ہماری زندگی نا ڈپریشن میں چلی جاتی ہے. اور نو ڈاؤٹ مسائل پریشانیاں ہیں بھی صحیح, لوگوں کی لائف میں بہت بڑا مسئلہ ہے. تو میں آپ لوگوں سے آج نا اللہ تعالیٰ کے 3 ناموں کا ذکر کروں گا انشاءاللہ, جو کہ ہماری زندگی کی مشکلات, مصیبتیں, پریشانیاں سب ختم کر سکتے ہیں انشاءاللہ. ویسے تو اللہ کے کتنے نام ہیں؟ 99 تو نہیں ہے, کتنے ہیں؟ 99 تو نہیں ہے, 99 سے بہت زیادہ ہیں, لیکن ہمیں اس کا علم نہیں ہے. صفاتی نام بھی صرف 99 نہیں ہے, زیادہ ہیں. کس سے ثابت ہوتا ہے؟ ایک دعا ہے, اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک. یا اللہ تجھ سے میں سوال کرتا ہوں تیرے ہر نام کے ذریعے, سمیت بھی نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احد من خلقک او استأثرت بھی فی علم الغیب عندک. یا اللہ وہ نام بھی میں ان سے تیرا سوال کرتا ہوں تجھ سے جو تو نے علم غیب میں چھپا کے رکھے اور ہمیں سے کسی کو نہیں بتائے. یہ اللہ کے نام ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن جب شفاعت کریں گے تو اللہ کے سامنے سجدہ کریں گے اور ایسی حمد اور ثنا بیان کریں گے جو آج تک کسی نے نہیں کی ہوگی, رائٹ. اور اللہ تعالیٰ پہ راضی ہوں گے اور کہیں گے یا محمد ارفع رأسک, اے محمد اپنے سر کو بلند کیجئے, کھڑے ہو جائیے. سل تعطا, سوال کریں آپ کو عطا کیا جائے گا. واشفع تشفع, شفاعت کریں آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. تو اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ کے ناموں کی حمد و ثنا بیان کریں گے اور باقی حمد و ثنا بھی کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کے 99 سے بہت زیادہ نام ہیں. تو میں نا آپ سے 3 ناموں کا آج ذکر کرتا ہوں جو کہ اتنا امپیکٹفل ہے, اور جس انسان کے رب کی یہ 3 ایٹ لیسٹ کوالٹیز ہو جائے نا
وہ انسان کبھی پریشان نہیں ہو سکتا. اور وہ نام کیا ہے؟ قادر، قدیر اور مقتدر. اللہ تعالیٰ قادر ہے ہر چیز پہ کنٹرول، قدیر ہر چیز پہ ایکسیس اور ان لمیٹڈ ایکسیس، کوئی ٹائم باؤنڈ نہیں ہے، اور مقتدر بہترین ان کوانٹیفائبل ان لمیٹڈ ایکسیس اوور تھنگز. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ قدیر ہے، اور جس انسان کا رب قادر، قدیر اور مقتدر ہو نا، اس کو پھر زندگی میں ٹینشنز اور پریشانیاں نہیں ہوتی. اور میں آج آپ سے واقعات اور وہ چیزیں شیئر کروں گا کہ کیوں ہمیں ان ناموں پہ بلائنڈ ٹرسٹ اور فیتھ ہونا چاہیے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نا ٹائم اور سپیس کے محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اسباب کے محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ لاز آف فزکس کے محتاج نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر جو ہے وہ ٹائم اور سپیس ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹائم اور سپیس اللہ پہ ڈیپینڈنٹ ہے، اللہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے ٹائم سپیس پہ، رائٹ. اللہ تعالیٰ کسی انسان پہ، کوئی ایرا پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. تو جو لوگ جن کے ماں باپ کو یا جن کو ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہے کہ ابھی آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، تو وہ جان لے کہ رب قادر ہے، وہ ہر چیز بدل سکتا ہے. اگر آپ کی لائف میں مصیبتیں ہیں، فائنینشیل ڈسٹریس ہے اور وریز ہیں، مشکلات ہیں، تو جان لیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کو بدل سکتا ہے. ابھی بھی رحمت کے دروازے کھلے ہیں، ابھی بھی پریشانیاں اور پرابلمز جو ہیں نا ان کا حل ہمارے رب کے پاس ہے. مثال دیتا ہوں، آپ یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیں. یوسف کون ہے؟ ان کا سٹیٹس پہلے جان لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لینیج میں، آنر میں سب سے زیادہ اعلیٰ اور افضل کون ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا میرا بھائی یوسف. کیوں؟ کیونکہ اس کا باپ بھی نبی، اس کا دادا بھی نبی، اس کا پردادا بھی نبی. پردادے کا نام کیا ہے؟ ابراہیم، خلیل الرحمن، اللہ کا دوست. باپ اسحاق، جو دادا اسحاق، باپ یعقوب. اور یہ نبی جو اتنے نوبل ہیں لینیج میں، ان کے بھائی ان کو کنویں میں ڈال دیتے ہیں، وہاں سے قافلہ اٹھاتا ہے، کوڑے کے داموں بیچ دیتا ہے. وہاں سے کچھ لوگ آ کے پرچیز کرتے ہیں اور ایک گھر میں وہ ایز اے سرونٹ، ایز اے نوکر سرو کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر وہ سرو کرتے کرتے کچھ سال جب گزرتے ہیں اور وہ بڑے ہوتے ہیں تو وہ جو مالکن ہے وہ فدا ہو جاتی ہے. ایک انسان کو اگر بلی کیا جا رہا نا یونیورسٹی میں، وہ گھر چلا جاتا ہے، یار چلو گھر تو سکون ہے نا. ایک انسان کو آفس پلیس میں بلی کیا جا رہا ہو تو وہ گھر چلا جاتا ہے، یار چلو یار سکون کی جگہ تو ہے. جس انسان کے لیے مصیبتیں اور پریشانیاں گھر میں ہی آ جائیں، وہ کہاں جائے گا؟ تو عورت نے ان پہ اٹیک کیا، وہ بھاگے، پیچھے سے کرتا پھاڑ دیا، لانگ سے ان پہ الزام لگایا گیا زنا کا کہ اس نے اٹیمپٹ کی ہے، یہ باغی نکلا، یہ والعیاذ باللہ یعنی آنیسٹ نہیں نکلا. ان کو جیل میں ڈال دیا گیا. یعنی ایک بندہ جس کے نہ چاچو پھوپھو تایا ہیں، نہ ماں باپ ہیں، نہ بہن بھائی ہیں، اسٹرینجر ہے ایک علاقے میں، وہ جیل میں چلا گیا الزام کی وجہ سے کہ اس نے جو امیر ہے اس کی بیوی پہ ہراس کرنے کی اٹیمپٹ کی. کیا فیوچر نظر آتا ہے؟ لیکن قادر، قدیر اور مقتدر نے کیا کیا؟ وہیں سے یوسف کو اٹھا کے ایجپٹ کے تخت پہ بٹھا دیا. وہ ہر چیز پر قادر ہے. وَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن، جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی چیز کا وہ کیا کہتا ہے؟ ہو جاؤ. بس وہ ہو جاتا ہے. اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. ابراہیم کو دیکھ لیں، حق کی دعوت دی اور جب دعوت دے رہے تھے تو پورا قوم قبیلہ خلاف ہو گیا، کوئی ساتھ تھا ہی نہیں. ابراہیم کو کیا کیا؟ لوگوں نے پکڑ لیا، والعیاذ باللہ برہنہ کر دیا نبی اللہ کو، خلیل الرحمن کو. اور وہ کرنے کے بعد منجنیک میں ڈالا، منجنیک میں، کیٹاپولٹ میں، کہ جس میں جو ہے نا وہ وہاں پہ یہاں سے وہ آگ میں جائیں گے کیونکہ آگ اتنی تیز ہے کہ ہمیں ان سے ڈالا نہیں جاتا یہاں سے. ان کے ہاتھوں کو اور پاؤں کو رسیوں سے باندھ دیا اور پھینک دیا. چلو
جب تک منجنیک میں تھے تب تک تو اندازہ تھا کہ شاید کوئی ہیلپ آ جائے, کوئی آ کے بچا لے. ابھی ہوا میں ہے لیکن ان کا رب العالمین پہ کتنا بلیو تھا اور ٹرسٹ تھا کہ ہوا میں کہتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل, نعم المولا و نعم النصیر, میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. کیا ہے بہترین دوست ہے اور کیا ہے بہترین کارساز ہے, کیا وہ میرے افیئرس کو سنبھالے گا. آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ اینی تھنگ. جب میں نے اس کو دوست بنایا تو پھر مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے. اور کیا اللہ تعالیٰ نے, کیا آسمانوں کو بولا کہ ہوائیں چلاؤ؟ نہیں. یا سمندروں کو بولا کہ اپنا رخ بدلو اور ہوا کو آگ کو بجھاؤ؟ نہیں. ڈائریکٹ آرڈر کر دیا قادر اور قدیر نے آگ کو, یا نار کونی بردن وسلام علی ابراہیم, اے آگ ٹھنڈی ہو جا. ابراہیم کے لیے اتنی ٹھنڈی ہو جا کہ زیادہ ٹھنڈک نہیں پہنچانی, سلامتی والی ہو جا. ابراہیم کے لیے میرا دوست تیرے اندر آ رہا ہے. اور جب ابراہیم علیہ السلام گئے, ایک زمانے میں ابراہیم سے پوچھا گیا کہ آپ کی زندگی کے بیسٹ مومنٹس کون سے ہیں. اگرچہ اس حدیث کی سند میں کچھ کلام ہے, لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ وہ مومنٹس جو میں نے آگ کے اندر گزارے تھے. اللہ اکبر. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا وَسَلَامٌ عَلَىٰ ابراہیم, میرے ابراہیم پہ سلامتی والی بن جانا, پیس والی بن جانا. تو ابراہیم کہتے ہیں کہ I felt the most relaxed in that fire, کیونکہ رب نے کہا تھا کہ سلامتی والی بن جانا. باہر نکلتے ہیں تو لوگ دیکھتے ہیں کہ ان کی جو رسیاں ہیں نا سب جل گئی ہیں, لیکن ان کے ایک بال کو بھی آگ نے ٹچ بھی نہیں کیا. اور باپ کھڑا ہوا ہے جو کہہ رہا تھا کہ میں تجھے پتھر مار مار کے ہلاک کر دوں گا, باپ کھڑا ہو کے دیکھ رہا ہے کہ ابراہیم کی رسیاں تو جل گئیں آگ نے, لیکن بال بھی ٹچ نہیں کیا. تو باپ بنا قادر اور قدیر کے فیصلوں کو دیکھ کے حیران ہو گیا اور کہتا ہے نعم الرب ربک یا ابراہیم, اے ابراہیم کیا رب ہے تیرا, کیا رب ہے تیرا جو اتنا قادر ہے اور قدیر ہے اور مقتدر ہے کہ اس نے آگ کو ڈائریکٹ حکم دیا کہ وہ ٹھنڈی ہو جائے. ایک اور واقعہ تیسرے پارے میں آتا ہے. ایک شخص چل رہا تھا اپنے گدھے پہ, کھانا اس کے پاس تھا, ٹریول کر رہا تھا. وہ جب جاتا ہے تو دیکھتا ہے رونز ہیں, کھنڈرات ہیں, اور اس کو خیال آتا ہے کہ کون ہے ذات جو ان کو کھڑا کرے گی. اٹس ناٹ پاسبل, ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی ہیں, فلیش ڈیکمپوز ہو گئی ہے, بندے کا بچہ ہی کچھ نہیں, اور ہواؤں کے تھپیڑوں نے جسم کو کہاں سے کہاں پہنچا دی ہے پاؤڈر کی فارم میں. کون کھڑا کرے گا انہیں, کون کتنی قدرت رکھتا ہے کہ انہیں کھڑا کر پائے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے اسی ٹائم موت دے دی. ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ عزیر علیہ السلام تھے. انہوں نے خیال کیا, اسے گمان, کہا بھی نہیں کہ کون کھڑا کرے گا انہیں. از اٹ پاسبل, اتنی قدرت کسی کی ہے کہ ان سب کو کھڑا کر لے. ان کی وفات ہو گئی, اور کچھ عرصے بعد جب کھڑا کیا تو کہا عزیر کتنا عرصہ سوئے ہو؟ کہتے ہیں ایک دن یا ایسا کچھ حصہ. کہتے ہیں تم 100 سال یہاں پہ وفات پا چکے تھے اور تم پڑے رہے ہو. اور گدھا پہرش ہو گیا تھا ان کا, عزیر کچھ بھی نہیں ہوا. اور کھانا فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ, اپنے کھانے کو دیکھو کسی چیز نے اس کو ٹچ تک نہیں کیا. کھانا جو بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے, اگر فریج میں نہ پڑا ہو خراب ہو جاتا ہے, لیکن کھانا جو اتنا فریجائل ہے وہ ٹھیک پڑا رہا. اور جو گدھا تھا وہ وہیں پہ وفات پا چکے, ختم ہو چکا تھا, اور تم 100 سال یہاں لیٹے رہے ہو. اور اللہ نے حکم دیا کہ گدھا واپس جڑ جائے. تو کہتے ہیں کہ ہوائیں چلی اور فوراً سے وہ گدھا کھڑا ہوا اور ہڈیاں بنی اور فلیش چڑھی, اینڈ ود ان اے فریکشن آف اے سیکنڈ وہ گدھا دوبارہ جاندار ہو گیا. یہاں واقعہ ختم نہیں ہوتا. جو اس کے بعد انہوں نے کہا نا, اصل آج کا لیکچر اس پہ ہے. کیا کہتے ہیں؟ قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر, اب میں نے جان لیا ہے کہ میرا رب ہر چیز پر قادر ہے. خدا کی قسم اس سینٹنس میں نا بڑی لذت ہے, اس جملے میں نا بڑا نشہ ہے, اس جملے میں نا بڑا سکون ہے, بڑا پلیجر ہے. کوئی محسوس تو کرے. ہمیں اپنے رب پہ آج تک آنیسٹلی ٹرسٹ نہیں ہوا. ہم پہ کوئی مسئلہ مصیبت آ جائے نا, ہم پہلے لوگوں کے پاس جاتے ہیں, لوگوں سے مایوس ہو جائیں تو پھر کوئی سٹیٹس ڈال دیتے ہیں کہ ہاں جی کوئی ہے میری مدد کرے, کوئی مجھے لنکس دے, کوئی مجھے کنیکٹ کر دے کسی کے ساتھ, اور پھر آخر میں جب کچھ بھی نہ ہو تو پھر اللہ اللہ کرتے ہیں, یا اللہ تو ہی ہے, اب تو سنبھال لے. حالانکہ جن لوگوں کا رب قادر ہو اور قدیر ہو اور مقتدر ہو, ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر,
مقتدر ہے تمہارا رب، ہر چیز پر قادر. تو پریشانی کس چیز کی؟ خدا کی قسم مسلمانوں، میری بہنیں بیٹھی ہیں اور میرے بھائی بیٹھے ہیں، ٹینشنز کو پھینک دو، پریشانیوں کو دور کر دو، کیونکہ آپ کا رب ہر چیز پر قادر ہے. لیکن آپ نے 3 کام کرنے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی لائف سیٹلڈ ہو جائے اور لائف یعنی آپ کا فیوچر برائٹ ہو جائے، فیوچر سیکیور ہو جائے. ہم چاہتے ہیں نا 3 کام کر لیں. نمبر 1، یہ پرنسپل ہے، اللہ والے بن جائیں تو اللہ آپ کو آزمائے گا تو ضرور، لکھ لیں، لیکن آپ کو ضائع کبھی نہیں کرے گا. اگر کوئی شخص اللہ والا بن جائے، اللہ کے لیے گناہوں کو چھوڑنے والا بن جائے، اللہ کے لیے گناہوں کی قربانی دینے والا بن جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کو آزمائے گا تو ضرور آزمائے گا، لیکن اس کو ضائع کبھی نہیں کرے گا، اس کو برباد کبھی نہیں کرے گا. اور آزمانے کی شرط ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے گمان کر لیا ہے کہ وہ کہیں گے آمنا، وہ کہیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ وهم لا یفتنون، ہم ان کو ٹیسٹ نہیں کریں گے کہ وہ سچے ہیں جھوٹے ہیں؟ ٹاک از چیپ. اللہ آزمائیں گے. کیوں آزمائیں گے یا رب آپ؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے پچھلوں کو بھی آزمایا تھا. کیوں میں آزماتا ہوں؟ تاکہ میں جان لوں. فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ میں جان لوں تم میں سے سچے کون ہیں اور تم میں سے جھوٹے کون ہیں. اللہ جاننا چاہتے ہیں. مال نہیں آ رہا، جاب نہیں لگ رہی، ماسٹرز کر لیے، گریجویشن کر لیے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا بنے گا لائف میں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کہاں کروں گا. تو کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں یار چلو خیر ہے، ایک بینک کی جاب آ رہی نا، سودی جاب ہے، خیر ہے کر لوں گا، پھر توبہ کر لوں گا، دیکھ لیں گے لائف میں. اللہ آزما رہے ہیں. مصیبت ہے، پریشانی ہے، شفا نہیں مل رہی، ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، ایلوپیتھک ٹریٹمنٹ، ہیومیوپیتھک ٹریٹمنٹ کروا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، شفا پھر بھی نہیں آ رہی، دعائیں کر رہے ہیں. وہ یار خیر ہے فلاں پیر صاحب ہے، ان کے سامنے سجدہ کر لیتا ہوں، ان سے یہ پکڑ لیتا ہوں، وہ پکڑ لیتا ہوں، اور دم کروا لیتا ہوں، اور یہ کر لیتے ہیں. یعنی جو میں حرام اس کی بات کر رہا ہوں، دم تو کرنا جائز ہے. ان کے سامنے سجدہ کر دیتا ہوں، فلاں منتیں نیاز کر لیتا ہوں. دیکھیں گے جی یہ اللہ آزما رہے تھے. اللہ آزماتے تو ضرور ہے مگر ضائع کبھی نہیں کرتے. علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ میں ایک دن مسجد آیا سفر سے، تو لمبا سفر تھا، تو جب میں مسجد پہنچا تو وہ لوگ سنتوں پہ عمل کرنے والے تھے، ہمارے طرح کے تو نہیں تھے. اللہ کے نبی کی سنت تھی کہ جب بھی سفر سے آتے تھے تو پہلے مسجد میں جا کے 2 رکعتیں پڑھتے تھے اور پھر اپنے گھر جاتے تھے. تو علی بن ابی طالب سے تو سنت پہ عمل کرنے والا کہتے ہیں مسجد چلا گیا تو ایک شخص ملا. میں نے کہا یار تم کچھ دیر گھوڑے کا خیال رکھو، تمہیں میں کچھ پے کروں گا، میں مسجد جا رہا ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے. میں مسجد چلا گیا، کچھ ٹائم میرا لگ گیا مسجد میں. جب میں باہر نکلا تو وہ شخص بھاگ چکا تھا، گھوڑے کی زین کو لے کے ہی رین اوے. کہتے ہیں عجیب بندہ ہے یار، اس نے دھوکہ دیا میرے ساتھ. کہتے ہیں میں نے سوچا تھا کہ اس کو میں 2 دینار دوں گا اس کو نا ایز اے کمپنسیشن، ایز اے ریوارڈ، لیکن وہ زین لے کے بھاگ گیا. کہتے ہیں میں اپنا گھوڑا پکڑا اور قریبی بازار تھا، میں نے کہا اس کی میں کوئی زین پرچیز کرتا ہوں. قریب بازار پہنچا، جو پہلی دکان میں نے دیکھی اس کے اندر میری ہی زین لٹکی ہوئی تھی. میں نے کہا کہاں سے آئی آپ کے پاس؟ کہتے ہیں ابھی کچھ دیر پہلے ایک شخص آیا بیچ کے گیا. کہتے کتنے دینار میں؟ کہتے ہیں 2 دینار میں مجھے بیچ گیا وہ. کہتے ہیں میں نے اس کو 2 دینار دیے اور واپس خریدی اور اوپر ڈال دی. کہتے ہیں مجھے خیال آیا کہ یہ رزق اس کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا، لیکن اس نے جلدی کمانے کے چکر میں، جلدی لینے کے چکر میں، ایکسٹرا کمانے کے چکر میں، ٹاپ لینے کے چکر میں جو ہے نا اس نے حرام کما لیا. حالانکہ کچھ دیر انتظار کر لیتا، 5-10 منٹ، اللہ اس کو حلال سے دے دیتا. تو اللہ آزمائے گا تو ضرور مگر ضائع کبھی نہیں کرے گا. دس از نمبر 1 پرنسپل. نمبر 2، اگر آپ نے اللہ کی قدرت کے مناظر دیکھنے ہیں لائف میں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کے قادر، قدیر اور مقتدر ہونے کی میں پریکٹیکل امپلیکیشن اپنی لائف میں دیکھوں، تو اپنی نیتوں کو صاف کر لیں. اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کر لیں اور کسی کے لیے برا نہ سوچیں. یعنی نیت کو خالص کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ڈونٹ تھنک بیڈ اباؤٹ اینی ون. کسی کو دھوکہ نہ دینے کا نہ سوچیں، کسی کو لیٹ ڈاؤن کرنے کا نہ سوچیں. بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، صحیح بخاری کی اوتھینٹک روایت ہے کہ وہ شخص ایک بندے اپنے دوست کے پاس آیا اور کہتے ہیں یار مجھے 1,00,000 دینار چاہیے. کین یو امیجن 1,00,000 دینار؟ 1 دینار کیا ہوتا ہے کون بتائے گا؟
جی گولڈ کی کرنسی تو ہے لیکن وہ ایک دینار ہوتا کیا ہے؟ ایک دینار سے گولڈ کوائن، رائٹ؟ گولڈ کا ایک سکہ آپ سمجھ لیں، گولڈ کوائن از 1 دینار، رائٹ؟ ایک لمٹڈ اس کا ویٹ ہوتا ہے. ہماری خواتین کے پاس اگر 10-15 گولڈ کے جمع ہو جائے نا، کہتے ہیں بڑا سونا ہے جی، بیٹی کا سونا بنائیں گے اور یہ کریں گے. وہ کہتے ہیں آئی وانٹ 1000 دینارز فرام یو، 1000 دینارز، 1000 گولڈ کوائنز. وہ شخص کہتا ہے ٹھیک ہے مجھ سے لے لے تو، لیکن مجھے نا ایک میرے سامنے ضامن لیا اور گواہ لیا، آئی ول گیو اٹ ٹو یو. اب وہ شخص نیک تھا، اللہ والا تھا، زیادہ اس کے سوشل سرکل نہیں تھا، انٹروورٹ ٹائپ کا تھا. یہ میں خود بتا رہا ہوں، حدیث میں آتا ہے کہ وہ اس کے زیادہ دوست یار نہیں تھے. تو اس نے کہا کہ یار دیکھ، میرا ضامن بھی اللہ ہے اور میرا گواہ بھی اللہ ہے، میں اللہ کو اپنا ضامن اور گواہ بناتا ہوں، مجھے دے دے، مجھے ضرورت ہے. تو اس نے کہا تو نے اللہ کو ضامن اور گواہ بنایا تو لے جا. ایک دن اور ٹائم مقرر کیا، وہ شخص پیسے لیے، اس نے اللہ پہ چھوڑ دیا، وہ چلا گیا. شپ پہ بیٹھا، سمندر کراس کیا، دوسری طرف گیا، اپنا کاروبار وغیرہ کیا، پیسے کمائے، واپس آ رہا تھا جو دن اور ٹائم مقرر تھا. واپس آتے ہوئے راستے میں جب ساحل سمندر پہنچا تو تھوڑا لیٹ ہو گیا پہنچتے پہنچتے، اور آخری کشتی جو اس دن نکلنی تھی وہ نکل گئی تھی. اب بیٹھا انتظار کر رہا، لوگوں سے پوچھ رہا کوئی اور کشتی جائے گی، تو لوگوں نے کہا نہیں آخری کشتی نکل گئی، اب کوئی نہیں جائے گی، اب کل صبح. بڑا حیران پریشان ہوا اور کہا کہ یا رب میں نے تیرے نام پہ اسے پیسے لیے تھے اور تجھے ضامن اور گواہ بنا تھے، یار اب وہ کیا سوچے گا میرے بارے میں اگر وہ وہاں پہ کھڑا ہوگا اور میرا انتظار کر رہا ہوگا. تو کہا یا اللہ میں نے ضامن بھی تجھے بنایا اور گواہ بھی تجھے بنایا ہے، میں یہ پیسے اس کو بھیج رہا ہوں، آگے تو سنبھال لے. اس نے ایک لکڑی لی، اس کو کاٹا، ایک وڈ لاگ، اس کے اندر ہالو کیا اس کو، اس کے اندر پیسے ڈالے، اس کے اوپر اس کا وہ پھٹا لگایا، اس کو رسی سے باندھا، اس میں ایک ہول کیا اور اس میں ایک رکا ڈال دیا اور لکھا کہ یہ تیری امانت 1000 دینار، اور اپنا نام لکھ دیا اور پانی میں اس کو بہا دیا. تو دس از کریزی اسٹف، رائٹ؟ کیا پروبیبلٹی ہے؟ ہم لوگ پڑھتے ہیں سبجیکٹ اسٹیٹس اینڈ پروبیبلٹی، اور ہم نے پڑھی کہ پروبیبلٹی کتنی ہے کہ وہ سمندر میں ڈال رہا ہے، کس ڈائریکشن میں وہ کھڑا ہوا ہے کوئی اندازہ نہیں ہے، ہوا کہاں لے جائیں گی اس کو، کیسے پہنچے گی، کیا پروبیبلٹی ہے اس کی وہاں اس بندے تک پہنچنے کی؟ پرابلی 0.00001%. لیکن جس رب کو ضامن بنایا تھا نا، اس رب نے ہواؤں کی ڈائریکشن اور سمندر کی ڈائریکشن کو پھیر دیا. اور وہ شخص کھڑا ہوا تھا، انتظار کرتا تھا کہ وہ بندہ ابھی تک پہنچا نہیں، تو وہ اس کے سامنے وہ لکڑی کا وہ لاگ آیا، اس نے نوٹس نہیں کیا، کچھ دیر کھڑا رہا تو کہا یہ اسٹرینج لگ رہا ہے مجھے، جیسے کسی انسان نے اس کو ہینڈ کرافٹ کیا ہوا ہے. اس نے اس کو کھولا اور پرچی نکالی اور دیکھا نام لکھا ہوا ہے اور اس اندر پیسے ہیں. اس نے اس کو کھولا، 1000 دینار ایگزیکٹلی تھے. اس نے بڑا حیران ہوا کہ اچھا بڑی بات ہے، اپنے پاس پیسے ڈالے اور وہ گھر چلا گیا. اگلے دن اس کو شپ ملی، یہ پہنچ گیا اپنے علاقے میں، اس بندے کو ڈھونڈا اور کہا کہ یار معذرت، بہت معذرت، میں کل پہنچ نہیں سکا تھا، یہ تیرے 1000 دینار اور کل مجھے شپ نہیں مل سکی. تو اس نے کہا تم نے مجھے کوئی کل پیسے بھیجے تھے؟ کہتا ہاں میں نے تجھے کل پیسے سینڈ کیے تھے، لیکن آئی ڈونٹ نو کہ تم تک پہنچے یا نہیں پہنچے. تو اس نے کہا کہ جس رب کو تو نے ضامن اور گواہ بنایا ہے نا، اس رب نے بس مجھے پہنچا دیے. اللہ بھی وہی ہے، زمین اور آسمان بھی وہی ہیں، یہ سمندر بھی وہی ہیں، لیکن ہم لوگ کیوں یہ چیزیں ایکسپیرینس نہیں کرتے اور ہم لوگ کیوں اپنی لائف میں نہیں دیکھتے؟ کیونکہ ہم بدل گئے ہیں، ہمارے دل بدل گئے ہیں. اللہ وہی ہے. اللہ آج بھی اپنی قدرت کے مناظر ہمیں دکھا سکتا ہے اگر ہم اپنی نیت خالص کر لیں. تو لوگوں، میں دیکھتا ہوں بہت سارے مسلمانوں کو اللہ کے نام پہ قسمیں کھائیں اور جھوٹ بول کے گاڑی بیچ دی غلط، اور اندر فالٹ تھا، جھوٹ بول کے موبائل، اللہ کے نام پہ، خدا کی قسم اللہ کے نام پہ کبھی کسی کو دھوکہ نہ دیں، اللہ کے نام پہ کبھی کسی کو ذلیل نہ کریں. کتنے لوگ ہیں جو دھوکہ دے جاتے ہیں اور لوگوں کو بالکل بینکرپٹ کر جاتے ہیں اللہ کے نام پہ. جو اللہ کے نام پہ قسم کھا کے جھوٹ بولتا ہے نا، اللہ اس کو برباد کر کے چھوڑیں گے، اس کی دنیا اور آخرت کو، اگر اس نے توبہ نہ کی تو. اور دوسری شرط، جو کام دوسرا کرنا ہے آپ نے، وہ یہ ہے کہ جو بھی عمل کریں اس کا ریوارڈ کس سے ایکسپیکٹ کرنا ہے؟ آواز نہیں ہے، کس سے ایکسپیکٹ کرنا ہے؟ اللہ سے. جو بھی عمل کریں، یہ ایونٹ آرگنائز کیا، کوئی کسی کو چیریٹی دی، ہم تو کیا کرتے ہیں کہ
نیکی بعد میں کرتے ہیں, سیلفی پہلے لیتے ہیں. سیلاب زدگان کے پاس جا رہے ہیں جی, گوئنگ ٹو ہیلپ دا پیپل آف راجستھان, میک پریئرس فار می, اور دیتے ہوئے جی سیلفیز اور پکچرز. رک جاؤ بھجن جلدی نہ کریں, بھی ذرا کیمرہ مین آ رہا ہے. ٹھیک ہے, ڈونر کو بھیجنی ہے, کوئی پروٹوکالز ہیں وہ الگ بات ہے, لیکن اپنی نیکیوں کو لوگوں کو کر دکھانا. اسٹیٹس آتے ہیں جی رات کے 2 بجے فیلنگ بلیسڈ آفٹر پریئنگ تہجد, الحمدللہ. یہ کیا ہے؟ آپ نے اللہ کے لیے, لا نريد منکم جزاء ولا شکورا, ہم نہ تم سے جزا چاہتے ہیں اور نہ تم سے شکر چاہتے ہیں, تھینک یو بھی نہیں چاہتے آپ سے. ہمیں صرف اللہ کے لیے کام کرنا ہے, ہمیں اللہ اس کا ریوارڈ دے گا. ایک شخص تھا, شذرات الذہب ایک کتاب ہے, فی اخبار بن الذہب, بڑی امیزنگ. اس میں ایک واقعہ آتا ہے ابو بکر کا. ابو بکر بن عبد الباقی اس کا نام تھا, لڑکا, ینگسٹر, نوجوان, نیک تھا. اپنے ساتھ راشن لے گیا اور حرم میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں. حرم گیا, طواف کیا, اپنی عبادات کی. کچھ دن گزرے تو اس کا راشن ختم ہو گیا. کیلکولیشن میں تھوڑی گڑبڑ ہو گئی. اب بیٹھا ہے, کھانے کو ہے کچھ نہیں, کہاں جاؤں, کہاں سے کماؤں. وہ کہتے ہیں میں مکہ کے حرم سے نکلا اور اپنے ہوٹل روم کی طرف جا رہا تھا. پریشان تھا کہ میں کہاں سے کماؤں گا, کہاں سے پیسے لے کے آؤں گا. میں جا رہا تھا تو مجھے ایک پیکٹ پڑا ہوا ملا. میں نے اس پیکٹ کو اٹھایا, اٹ واز ہیوی. میں اسے کھول کے دیکھا, اس میں بڑا ایکسپینسو نیکلیس تھا. میں کہا یہ کہاں سے آیا, یہ کس کا ہوگا. میں اپنے کمرے میں گیا, آئی سو اٹ, اٹ واز اے ویری ایکسپینسو نیکلیس, ملٹیپل ڈائمنڈز اس میں لگے ہوئے تھے. اور میں حیران پریشان ہو گیا کہ مکہ کی گلیوں میں یہ گرا ہوا ہے, اس پہ کوئی زیادہ دھول مٹی بھی نہیں ہے, ایز اف کسی سے ابھی 5-10 منٹ پہلے گرا ہے. میں نے کہا اس کو بیچوں نہ بیچوں, نہیں, حرام ہے اس کو بیچنا, کسی مسلمان کی امانت ہے. میں نے کہا اس مسلمان کو میں ڈھونڈوں گا. کہتے میں حرم گیا, اور حرم جاتے ہی what I noticed was, ایک بزرگ شخص ہیں, وہ کھڑے ہو کے اعلان کر رہے ہیں میری بیٹی کا نیکلیس گما ہے, جو شخص مجھے وہ امانت دے اس کو 500 دینار میں اس کو ریوارڈ دوں گا. کہتے ہیں میں بزرگ کے ہاتھ پکڑا اور میں اپنے کمرے میں لے آیا, اور میں نے کہا بزرگ مجھے ایک نیکلیس ملا ہے, لیکن میں آپ کو نہیں دوں گا جب تک مجھے آپ اس کی 3 نشانیاں نہ بتا دیں. ایک اس کا پیکٹ کیسا ہے, ایک اس پہ جو جس سے وہ بندھا ہوا ہے وہ کیسا ہے, اور اس کے نیکلیس کی ایک نشانی بتائیں, نیکلیس ہے کیسا. صرف 3 نشانیاں, زیادہ نہیں. ہم ہوتے نا, مجھے 50 نشانیاں بتائیں, کوئی تو خراب ہوگی نا, تو نیکلیس ادھر جائے گا میری جیب میں. 3 نشانیاں بتائیں. انہوں نے کہا یار نیکلیس میری بیٹی کا ہے, جو پیکٹ ہے وہ ایگزیکٹلی ریشم کا بنا ہوا ہے. تو اس نے کہا ہاں رائٹ آنسر. اچھا جس چیز سے اس کو باندھا گیا ہے وہ بھی ریشم کی رسی ہے. اس نے کہا ہاں بالکل رائٹ آنسر. اور تیسرا ہار کا نشانی بتائیں کیسی ہے وہ. کہتے ہیں اس پہ ایگزیکٹلی 30 ڈائمنڈز ہیں. وہ حیران ہوا کہ اتنا پریسائسلی. اس نے وہ ہار نکالا ابو بکر نے, اور کہتے ہیں 1 2 3 4 5 6 28 29 30. یس یو رائٹ, یہ تو آپ کا ہے, اور اس کو واپس کر دیا. بزرگ بڑا خوش ہوئے کہ بڑا ایکسپینسو نیکلیس گم گیا تھا, تھینک یو جزاک اللہ خیر, یہ 500 دینار آپ کے. ابو بکر کہتے ہیں کہ میں نے ان پیسے کے لیے تو نہیں آپ کو میں نے نیکلیس دیا, میں مسلمان ہوں, آپ کی امانت تھی, چوری گمی تھی, میری ذمہ داری تھی اب تک واپس کرنا, مجھے آپ کے مال نہیں چاہیے. بزرگ کہتے ہیں کہ نہیں, میں نے وعدہ کیا تھا کہ جو شخص مجھے یہ دے گا میں اس کو پیسے دوں گا. ابو بکر کہتے ہیں کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے, میں نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے. بزرگ کہتے ہیں I'll give it to you. بحث, لڑائی, حتیٰ کہ اتنی زیادہ بحث ہوئی کہ ابو بکر کہتے ہیں کہ واللہ لا آخذها, آپ جو کر لیں اللہ کی قسم میں نے آپ سے پیسے نہیں لینے, میں نے اللہ کے لیے آپ کو دیا ہے, میں نے آپ سے اس پیسے کے لیے تھوڑی لیے. تو بزرگ نے آخر ہار مان گیا, کہتے ہیں یار عجیب نوجوان ہو تم جیسا بندہ آج تک نہیں دیکھا میں نے, اللہ تمہیں جزائے خیر دے. وہ نکلے واپس آ گئے. ابو بکر کہتے ہیں کہ میرا ٹائم گزر گیا, میرا کچھ کام شامی ہو گیا. ملٹیپل ایئرز لیٹر میں نے ارادہ کیا کہ میں ہند کی طرف سفر کرتا ہوں فار سم بزنس ٹرانزیکشنز. فسافرت الی الہند, میں ہند کی طرف نکلا. شپ میں بیٹھے, اٹ واز اے جرنی. ہم بیٹھے تو اٹ واز اے ملٹیپل نائٹس کا وہ جرنی تھا. الحمدللہ سفر گزر رہا تھا. ایک رات بڑی ہائی ٹائڈ تھی اور ویوز آ رہی ہیں, اور ہم بڑے خوف زدہ تھے, اور بجلی چمک رہی تھی, بارش ہو رہی تھی. وی ور ریئلی اسکیئرڈ کہ کیا ہو رہا ہے. حتیٰ کہ ویوز اتنی بڑھتی گئی کہ ایک ویو آئی, اس نے ہماری کشتی کو اٹھایا اور الٹا کرے گرا دیا. اور ایوری بڈی واز اسکریمنگ اینڈ شاؤٹنگ. ہمارا سامان بکھر گیا, کچھ لوگ ڈوب گئے, کچھ لوگ چلا رہے تھے, کچھ لوگوں نے لکڑی کے پھٹوں کو پکڑ لیا. کہتے ہیں میرے ہاتھ میں لکڑی کا ایک پھٹا لگا, اور میں نے کہا بس میں نے اس سے نہیں چھوڑنا, جو مرضی ہو جائے. میں نے اس کو پکڑ لیا.
میں تیرتا 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 ملٹیپل آورس کے بعد ایک آئی لینڈ پہ میرے قدم لگے. میں نکلا, میں نے کہا پتہ نہیں کہاں پہنچ گیا ہوں میں, یہاں پہ کوئی ہے نہیں ہے, جنگلی جانور ہے. میں بڑا اسکیپٹیکل تھا, بڑا پریشان تھا. میں کہ گیا تو میں حیران ہو گیا, وہاں سے اذان کی آواز آ رہی تھی. کہتے ہیں میں جب آنے گیا تو آئی واز سرپرائزڈ اینڈ ہیپیلی سرپرائزڈ ٹو سی کہ وہاں مسلم کمیونٹی آباد تھی, مسلمان رہ رہے تھے. میں الحمدللہ مسجد میں گیا, مسجد بنی ہوئی تھی جہاں سے اذان کی آواز آئی. میں نے نماز پڑھی, میں نے وہاں پہ قرآن پڑھنا شروع کر دیا. اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے مجھے ڈوبنے سے بچایا ہے. جب میں قرآن پڑھا تھا تو ایک شخص آیا اور حیران ہو کے مجھے دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ یہاں کے تو نہیں ہیں. تو میں نے کہا ہاں میں یہاں کا نہیں ہوں, لیکن میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے اور میں ڈوبنے لگا تھا, اللہ نے مجھے بچا لیا, تو میں یہاں پہ آ کے قرآن پڑھ رہا ہوں. آپ کو کیسے پتہ چلا میں یہاں کا نہیں ہوں؟ کہتے ہیں ہم سب یہاں مسلمان رہتے ہیں, لیکن یہاں پہ کسی انسان کو نا قرآن پڑھنا نہیں آتا, کیونکہ ہمیں کسی نے آج تک سکھایا ہی نہیں. ہمارے آبا و اجداد یہاں پہ آ کے آباد ہوئے, تو وی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ریڈ قرآن. اینڈ آئی واز سرپرائزڈ ٹو سی یو ریڈنگ قرآن. تو میں نے کہا آپ یہاں کے تو نہیں لگتے مجھے. اس نے کہا میں یہاں کا نہیں ہوں. تو اس نے کہا اچھا آپ میرے بچوں کو قرآن سکھا سکتے ہیں, آئی پے یو دس مچ منی. انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے. اور قرآن پڑھا کے اجرت لینا جائز ہے, بالکل برکت والی رزق ہے یہ. تو یہ بات اٹ اسپریڈ لائک وائلڈ فائر ان دا آئی لینڈ. لوگ خود بھی آنا شروع ہو گئے, بچوں کو بھی لانا شروع ہو گئے قرآن پڑھانے کے لیے. اور ہی واز دا موسٹ نالجیبل, تو ان کو امام اور خطیب مقرر کر دیا, وہ ان کو دین سکھاتے تھے. پیپل ول ہیپی الحمدللہ. ابو بکر کہتے ہیں کچھ دنوں بعد مجھے خیال آیا کہ یہ تو میں یہاں تو نہیں آیا تھا, میری فیملی ہے پیچھے, میں نے جانا ہے. میں نے کہا کہ اوکے السلام علیکم گائز, آئی ایم لیونگ. ٹھیک ہے, بڑا اچھا لگا آپ لوگوں سے مل کے, میری فیملی ہے, میں نے جانا ہے, میں نے شادی کرنی ہے, میری پیرنٹس ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ پلیز نہ جائیں, میرے پاؤں پڑ گئے وہ لوگ. میں نے کہا نہیں میں نے جانا ہے ہر حال میں. تو انہوں نے کہا اوکے ہیئرز اے ڈیل, ہم آپ کو یہاں گھر بنا کے دیں گے, آپ کی یہاں پہ ایک تنخواہ سیٹ کر دیتے ہیں فار یور سروسز فار اس, اور آپ کا ایک یتیم یہاں پہ ایک لڑکی ہے اس سے نکاح کر دیں گے. ہے تو وہ یتیم لیکن وہ بڑے مالدار خاندان کی, اس کا باپ بڑا امیر تھا. آئیں. تو اس نے کہا کہ دس واز اے لیوکریٹو آفر فار می, الحمدللہ میرا سیٹل ہو رہا تھا. میں آپ کی یہاں پہ ایک تنخواہ سیٹ کر دیتے ہیں فار یور سروسز فار اس, اور آپ کا ایک یتیم یہاں پہ ایک لڑکی ہے اس سے نکاح کر دیں گے. ہے تو وہ یتیم لیکن وہ بڑے مالدار خاندان کی, اس کا باپ بڑا امیر تھا. آئیں. تو اس نے کہا کہ دس واز اے لیوکریٹو آفر فار می, الحمدللہ میرا سیٹل ہو رہا تھا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی, میں راضی ہو گیا. انہوں نے میرا نکاح کر دیا, گھر بنا دیا. جب پہلی رات میں اپنی بیوی کے پاس گیا, اس کو دیکھنے کے بعد اس کے گلے پہ میری نظر پڑی. She was wearing the exact same necklace that I found in Makkah. بالکل وہی ہار اس نے پہنا ہوا تھا جو مجھے مکہ کی گلیوں سے ملا تھا. میں بڑا حیران ہو گیا کہ یہ نیکلس اس کے پاس کہاں سے آیا. تو کہتے ہیں کہ لیکن میں سوچا تھا پوچھوں نہ پوچھوں. میں نے کہا نہیں پوچھتا, یہ کتنا کنجوس شوہر ہے, ابھی ہماری شادی ہوئی ہے, پہلی رات ہے, کہتا ہے نیکلس کہاں سے لیا. تو میں نے شرم میں نہ پوچھا ہی نہیں اسے کہ نیکلس تم نے یہ کہاں سے آیا اور یہ وہ, میں نے پوچھا ہی نہیں اس سے. یہ عجیب لڑکا ہے کہ نیکلس پہ اس کی نظر ہے اور میں مجھے بھول گیا. کچھ دن گزرے تو لوگوں نے کہا کہ ہاؤز لائف, ہاؤز ایوری تھنگ, سب سیٹلڈ ہے. انہوں نے کہا ہاں الحمدللہ سب سیٹلڈ ہے, لیکن ایک میں بڑا ابھی تک کنفیوزڈ ہوں ایک چیز کے بارے میں. کہتے ہیں کیا ہوا؟ کہتے ہیں مجھے نا کچھ مہینے پہلے مکہ کی گلی سے نا ایک ہار ملا تھا, ایک بزرگ انسان تھے, ان کا تھا وہ, میں نے ان کو دے دیا. مکہ کدھر اور یہ آئی لینڈ کدھر, اور اس میں نے اپنی بیوی کے گلے میں وہ دیکھا. یہ سمجھ نہیں آئی مجھے بات. بک میں کیا لکھا ہوا ہے؟ فَحَلِّلُوا وَكَبِّرُوا. لوگوں نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. تم وہی نوجوان ہو؟ کہتے کون سا نوجوان؟ کہتے ہیں اس کا باپ جو تھا اس خاتون کا بڑا امیر انسان تھا اور بڑا نیک تھا. ہم نے اس کو اکثر ایک نوجوان کی تعریفیں کرتے ہوئے سنا جو مکہ کی گلیوں میں اس کو ملا تھا, جس کو ہار ملا تھا, اور وہ اکثر ایک دعا کیا کرتا تھا کہ یا رب میری بیٹی کا نکاح اس مرد سے کر دے جو مجھے مکہ میں ملا تھا, جس نے مجھے ہار دیا تھا. You are the same guy? کہتا ہاں میں وہی شخص ہوں, اس کا باپ تھا. انہوں نے کہا ہاں اس کا باپ تھا. یہ کہتے ہیں I was pleasantly surprised کہ اللہ اکبر, اللہ نے اس کو ہار بھی دے دیا اور ہار والی بھی دے دی. اور کہتے ہیں کچھ دن بعد, ابھی سٹوری ختم نہیں ہوئی, کچھ دن بعد جب ہمیں
کچھ پیسے کی ضرورت پڑی, ہم نے کچھ کاروبار کرنا تھا, تو ہم نے مشورہ کیا کہ اس ہار کو بیچ دیں. تو اس نے کہا بالکل بیچیں. کہتے جب میں نے ہار کو بیچا تو کتنے دینار کا انکار کیا تھا؟ 500. کہتے ہیں 500,000 کا وہ دینار بیکا, 5 لاکھ دینار کا وہ ہار بیکا. تو اللہ نے ملٹیپل ٹائمز مجھے وہ پیسے واپس بھی کر دیے, ہار بھی دے دیا, ہار والی بھی دے دی, اور میری لائف کو سیٹل بھی کر دیا. تو اپنے اعمال کو نا اللہ کی رضا کے لیے کریں, کلیپنگ کے لیے نہیں, پریز کے لیے نہیں, تھینک یو کے لیے نہیں, اللہ کی رضا کے لیے خالص کریں. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے اپنی قدرت کے مناظر دکھاتے ہیں. اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پر قادر ہے. کیا ہو گیا کہ پریشانیاں ہیں تو اللہ بدل سکتے ہیں, کیا ہوگا ٹینشن ہے تو, کیا ہوگا فائنینشیل لاس ہے تو, کیا ہوگا کوئی وفات پر, اللہ ہر چیز کو بدل سکتے ہیں. اور اگر نہ بھی بدلیں تو کیا ہو گیا, کمپنسیٹ کرنے کے لیے تیار ہے اللہ تعالیٰ. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. دیکھیں اللہ العادل ہے, الودود ہے, بہت محبت کرنے والے ہیں. جب کوئی انسان سفر کرتا ہے نا, اس کو کسی نے ڈچ کیا ہوتا ہے, تکلیف پہنچائی ہوتی ہے, غیبت کی ہوتی ہے, صحت کا مسئلہ ہوا ہوتا ہے, اللہ اس کو لازمی کمپنسیٹ کریں گے. ہم انسان جو کمزور ہیں, جو جاہل ہیں, جو بڑے کمزور اور لالچی دل والے, خلق الانسان ہلوعا ولیکن اکثر انسان جو ہے نا اکثر شیء جدلا, جھگڑالو پیدا کیا گیا ہے. ہم کمپنسیٹ جب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نہیں کریں گے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. کل رات میں لاہور سے اسلام آباد آ رہا تھا تو میں نے وائف سے کہا کہ میں ایبٹ آباد جا رہا ہوں کل, تو عبداللہ میرے ساتھ چلا جائے. تو نے کہا ہاں چلا جائے کر, اس کا اسکول تو ہے بٹ ہی ول انجوائے یور کمپنی اینڈ ہی لرن اے لاٹ. تو اسکول تو اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے, تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ چلے جائے, ہی لرن مور دین ہی لرن ان اسکول. میں نے کہا ٹھیک ہے چلا جائے. تو جو چھوٹی میری نکی ہے نا, 1 سے 1 سال چھوٹی, اس کا نام ہنہ ہے, وہ رونا شروع کر دیا اس نے. تو ہم سرائکی اسپیکنگ ہے, تو ہم بڑے بھائی کو نا وہ ادا بولتے ہیں, ادا. تو اس نے کہا یہ کیا بات ہے, ادا اسکول کی چھٹی کر رہے ہیں اور میں چھٹی نہیں کر رہی, یہ تو بڑی زیادتی کی ہے آپ لوگوں نے میرے ساتھ. تو ہم نے اس کو پرومس کیا کہ اچھا بات سنیں, اگر کل عبداللہ ساتھ جاتا ہے نا میرے, تو پھر ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ ہم آپ کو کمپنسیٹ کریں گے. ایک دن آپ ماما کے ساتھ کہیں جاؤ گی اور عبداللہ اسکول جائے گا, تو یو ول بی کمپنسیٹڈ, ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ. پھر خیر وہ الٹیمیٹلی خوش ہو کہتی ہے ہاں اب میں سکون میں ہوں, کیونکہ کل تو میں اسکول جا رہی ہوں لیکن ایک دن میں بھی چھٹی کروں گی اسکول سے, اور میں بھی ماما کے ساتھ کہیں نہ کہیں جاؤں گی. سو میں ایز اے ہیومن بینگ کمپنسیٹ میں نے کیا, اللہ کمپنسیٹ نہیں کریں گے. بچے میرے ساتھ جب دونوں جائیں نا مسجد, اور مسجد میں ہم کبھی لیٹ ہو جائیں یا جگہ نہ ملے, تو عبداللہ اگر سائے میں بیٹھ جائے اور ہنہ دھوپ میں بیٹھ جائے, تو اس دن واپسی پہ میں کہتا ہوں کہ یار عبداللہ کو آج ایک چیز ملے گی اور ہنہ کو آج 2 چیزیں ملیں گی, بیکاز ہنہ کے پاس سایہ نہیں تھا اور وہ دھوپ میں بیٹھی ہے. تو جب انسان لالچی اور کنجوس اور جاہل ہوتے ہوئے کمپنسیٹ کر رہا ہے, وہ تو العادل ہے, وہ تو الودود ہے, وہ کمپنسیٹ نہیں کرے گا. جو مصیبتیں, تکلیفات, کسی نے ظلم اور زیادتی کی, وہ لازمی کمپنسیٹ کرے گا. بس ہمارا ٹرسٹ ہونا چاہیے. کیا ہو گیا کہ ہم ڈپریشن میں چلے گئے؟ سب سے زیادہ زینکس پاکستان میں بک رہی ہے, ایلپ, لیکزوٹنل, یہ اینٹی ڈپریشنٹس پاکستان میں بک رہی ہیں. کیوں؟ ہمیں کب سے ڈپریشن, انزائٹی؟ ہاں آئی بلیو اٹس اے مینٹل ڈس آرڈر, لوگوں کو جو ہوتا ہے وہ علاج کروائیں, لیکن ٹراما ہو گیا, کوئی مسئلہ, حادثہ پیش آیا, بریک اپ ہو گیا, ڈپریشن میں چلے گئے, انزائٹی چلے گئے, سوسائڈ کمٹ کرنے لگے ہیں. مسلمان تو کبھی ایسا نہیں ہوتا. مسلمان تو رب پہ توکل کرتا ہے. پتہ نہیں کیا ہو گیا, کہیں قرآن میں کی تلاوت میں کمی رہ گئی ہم لوگوں سے, کوئی ہم آنکھوں سے گناہ کرنا شروع ہو گئے, کوئی بد نظری کرنا شروع کر دی ہم نے, کوئی غیبت ہم نے کرنا شروع کر دی, کوئی ہم نے حرام کمانا شروع کر دیا. کہ مسئلہ کہاں ہے کہ ہم اللہ پہ توکل ہی چھوڑ بیٹھے ہیں, اور اللہ کی انٹرونشن ہماری لائف میں کچھ ہے ہی نہیں. کوئی پرائرٹیز ہم نے سیٹ نہیں کی, کہاں, ویئر ڈڈ وی گو رانگ. اور جب انسان دیکھتا نا, تو پھر ہر قوم کو اس سے گناہ کی وجہ سے تباہ کیا گیا تھا نا, سارے گناہ ہمارے امت محمد میں موجود ہیں. ہر ایک گناہ. کسی قوم کو ناپ تولی کمی کی وجہ سے تباہ کر دیا گیا, کسی قوم کو LGBTQ اور گیزم کی وجہ سے تباہ کر دیا گیا, کسی قوم کو زنا کاری کی وجہ سے تباہ کر دیا, کسی قوم کو حرام مچھلیاں پکڑنے کی وجہ سے
تباہ کر دیا گیا، اور وہ سب چیزیں گناہ جمع کریں. پاکستان میں اس کے مسائل ہیں. ٹرانسجنڈر ایکٹ کے نام پہ گیزم اور لیسبیزم کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. ناپ تول میں کمی کیسی ہے کہ ایک ریڈی والے سے لے کے ایک فروٹ والے سے لے کے اوپر پرائم منسٹر تک آپ چلے جائیں، ہر بندہ آپ کو ہر فیلڈ میں چور اور ڈکیٹ اور دھوکے باز نظر آتا ہے. الا من رحم ربی، ایکسیپٹ اے فیو جو کہ اللہ کے نیک بندے ہیں جن کو دنیا نے ابھی تک برباد نہیں کیا اور نہیں کیا. سو دا پوائنٹ ہیئر از ہم کہاں، ویئر وی گو رانگ. صحابہ نے نا قربانیاں دی تھیں تو اللہ نے فرشتے بھیجے تھے، ہمیں قربانیاں دینی ہوں گی. ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ صحابی رسول نے، اسلام قبول کر کے آئے، قبیلے کے پاس آئے. ہی واز اے پور مین، اپنی قوم کے پاس آئے اور کھانا کھا رہے تھے. وہ انہوں نے کہا میں کھانا کھا سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا آؤ، تمہارے قوم والے ہو. تو اس نے کہا میں نے اسلام قبول کر لیا. انہوں نے کہا تو نے اسلام قبول کر لیا ہے، چل پھر بھی کیا ہوا، تمہاری قوم کا تو ہے نا، آجا کھانا کھا لے ہمارے ساتھ. لیکن ہم نے کھانا نا دم مصفوح میں پکایا ہوا ہے. دم مصفوح یعنی جو خون ہوتا ہے نا، جو انیشلی قربانی کے بعد نکلتا ہے، اس میں اس سے کچھ حصہ کھانے میں شامل کرتے ہیں، اس سے اسے پکاتے ہیں، اس میں ایک ٹیسٹ ڈیولپ ہوتا تھا. تو وہ حرام ہے، جو خون کے کھانا پکانا ناجائز ہے. تو انہوں نے کہا نہیں. ابو امامہ الباہلی نے کہا کہ میں حرام کبھی نہیں کھاؤں گا، اب میں مسلمان ہو گیا ہوں. ہم اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے. انہوں نے اللہ کو بھی مانا تھا، اللہ کی بھی مانی تھی. انہوں نے کہا حرام کو میں ٹچ بھی نہیں کروں گا. بھوک اور پیاس سے بے ہوش ہو رہے تھے تو دور جا کے نا درخت کے پاس بیٹھ گئے. جیسے ہی بیٹھے تو ان کی ایسے آنکھ لگی، اور آنکھ جب کھلی نا سامنے ایک گلاس پڑا ہوا تھا دودھ کا. اور حیران ہو گئے اتنی تھوڑی دیر میں کون آیا، کس نے رکھا. کہتے جب میں نے وہ دودھ کا گلاس پیا تو اس سے زیادہ تازہ دودھ اور اس سے زیادہ فریش میں نے آج تک ٹھنڈا دودھ نہیں پیا تھا. اٹ واز کولڈ، اٹ واز فریش، اٹ واز سویٹ. کہتے میں بڑا پوری رگوں کو اس نے سیر کر دیا اور میں بھر گیا اس سے. میری قوم والے کوئی دیر بعد آئے میرے پاس اور کہتے ہیں کہ ابو ماما دیکھ، تو ہمارا دوست ہے، ہمارا بھائی ہے، کھانا کھا لے، کچھ نہیں ہوتا. تو ابو ماما کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جس رب پہ میں ایمان لے کے آیا ہوں نا، اس نے مجھے کھلا پلا دیا ہے. قوم کہتی ہے کہ دیکھ تو نے اسلام اپنا دین بدلا ہے، ایک تو نے چلو غلطی کی ہے، دوسرے تو جھوٹ بولنے شروع ہو گئے، تجھے کس نے یہاں پہ صحرا میں کھلایا پلایا؟ وہ کہتے ہیں کہ واللہ میرے رب نے مجھے کھلا دی ہے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ رزاق ہے، وہ طاقتوں کا مالک ہے، اس نے مجھے کھلا دی ہے. تو ان میں سے ایک بندہ تھا جس کا تعلق حکمت سے تھا. تو اس نے نا ان کی اسٹمک کو ہاتھ لگایا اور ان کی انگلیوں کو چیک کیا. اینڈ دیر واز اے میتھڈ کہ وہ چیک کریں کہ اس کی انگلیاں ڈرائی ہیں یا بھی موئسٹ ہیں اور پیٹ میں کھانا ہے یا نہیں ہے. اینڈ ہی واز سرپرائز ٹو سی کہ ان کا پیٹ بھرا ہوا ہے اینڈ دا فنگرز ور ویٹ. تو وہ قوم ہے، اور اس نے کہا کہ اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے اور اس نے تازہ دودھ پیا ہوا ہے. پوری قوم اس ایک عمل کی وجہ سے اسلام قبول کر کے آ گئی. اللہ ابھی بھی قادر اور قدیر ہے. صلہ رحمۃ اللہ علیہ نیک لوگ ہیں، بہت ساری کتابوں میں ان کا واقعہ ہے. کہتے ہیں کہ میں جب نکلا سفر کے لیے جا رہا تھا تو اٹ واز اے لانگ جرنی اور میرا راشن ختم ہو گیا. ایک بندے کے پاس میں آیا، میں نے کہا مجھے کچھ ہیلپ کرو، مجھے کچھ کھانا ہے، میرے پاس کھانا ختم ہو گیا ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے، کھانا میرے پاس بہت ہے لیکن میں نے اس کو پگ فیٹ میں اس کو پکایا ہوا ہے، کیونکہ فیٹ از یوزڈ ایز آئل سم ٹائمز. تو اس میں ہم نے پکایا ہوا ہے تو کھانا تو کھا لو. تو اس نے کہا نہیں، تو میرے لیے حرام ہے، حالانکہ شدید بھوک کی حالت ہے. اس کا انکار کر دیا. آگے گئے، ایک اور شخص ملا اور کہا کہ میرا کھانا ختم ہو گیا، میری ہیلپ کرو. کہتے ہیں دیکھو یار، کھانا میرے پاس ٹوٹل یہ ہے اور میں نے لمبا سفر کرنا ہے، دیکھ میرے پاس ظلم نہ کرنا، اس کھانے کو کھا کے میرے پاس ظلم نہ کرنا، کیونکہ میں نے لمبا سفر کرنا اور مجھ پہ ظلم ہو جائے گا. تو انہوں نے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا اور آگے چلے گئے. پہلے حرام کو انکار کیا، پھر ظلم کو چھوڑا. کہتے ہیں میں آگے جا رہا تھا گھوڑے پہ اور پیچھے نا کچھ گرنے کی آواز آئی، ایز اف کسی نے سے کچھ پھینکا ہے. میں نے گھوڑا روکا اور دیکھا تو ایک سفید سے پتوں میں کچھ کھجوریں پڑی ہوئی تھیں. اور جب میں نے کھجوریں اٹھائی تو کہتے ہیں کہ یہ بے موسمی کھجوریں تھیں اینڈ فریش ڈیٹس جو اس موسم میں اگتے ہی نہیں تھیں. اس زمانے میں کوئی ٹنل فارمنگ کا اور گرین ہاؤس کا یا فریج کا تو کانسیپٹ نہیں تھا. جو موسم ہوتا تھا اس کا پھل ہوتا تھا. آئی واز سرپرائزڈ. اور کہتے ہیں جب میں نے وہ کھائی تو مجھے احساس ہو گیا کہ میرے رب نے حرام کا انکار کرنے اور ظلم کا انکار کرنے کی وجہ سے مجھے بھیجی ہیں. تو تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ تمہارا رب جب قادر اور قدیر ہے اور مقتدر ہے، وہ تمہارے نیڈز کو فلفل کرنے کے لیے بہت کافی ہے. لیکن حرام نہ کماؤ، کبھی حلال کی طرف جانا.
ہم سمجھتے ہیں کہ ہم حرام کما کے سوچتے ہیں کہ ہم نے نا اللہ نے رزق ہمارا اتنا لکھا ہوتا ہم نے ایکسٹرا کما لیا ہے. یا جھوٹ بول کے ایک گاڑی بیچی تھی یا کچھ بھی فون بیچا تو فون کی پرائس اراؤنڈ 30,000 تھی تو میں نے 40 کا بیچ کے نا 10,000 آن ٹاپ آف دیٹ کما لیے, میرا رزق تھا نہیں. اللہ کے بندو وہ رزق میں لکھا ہوا تھا. جس طرح سے اللہ کے نبی نے فرمایا موت تمہیں ڈھونڈتی ہے اور تمہیں آ کے رہتی ہے, اسی طرح سے رزق بھی تمہیں ڈھونڈتا ہے اور تمہیں مل کے رہتا ہے. تمہیں رزق کا آخری نوالا بھی مل کے رہے گا جب تک تم مر نہیں جاتے ہو. سو اللہ کو راضی کریں, اللہ کو راضی کریں اور اللہ والے بن جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو آزمائے گا تو ضرور, مگر ضائع کبھی نہیں کرے گا. اور دوسری چیز جو میں نے ریپیٹ کی وہ یہ کہ اس اپنے دل کو خالص کر لیں, اب نیت کو خالص کریں کہ میں نے کسی کو دھوکہ نہیں دینا, کسی پہ ظلم نہیں کرنا, کسی سے زیادتی نہیں کرنی, غلط انٹینشن نہیں رکھنی کسی کے لیے. اور تیسری چیز کہ اپنے جو بھی عمل کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں, اللہ کو اپنا دوست بنائیں, اللہ سے ایکسپیکٹ کریں اجر کی امید, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی نوازے گا اور آخرت میں بھی نوازے گا انشاءاللہ تعالیٰ. آخری واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں, شاید میں لاسٹ لیکچر میں سنایا ہوں, مجھے یاد نہیں ہے. ایک شخص تھا, اس کا نام تھا حاتم الاسم, حاتم اس کا نام تھا, اور وہ نیک انسان تھا. وہ کہتا ہے کہ میں نے حج پہ جانا ہے. اس کی بیوی نے کہا کہ گھر پہ کتنا سامان پڑا ہوا ہے, منتھلی جو سامان تھا, اس نے کہا تقریباً 2.5 مہینے کا پڑا ہوا ہے راشن. تو اس نے کہا کہ اچھا آپ کا جرنی کتنے مہینوں کا ہے, پرانی بات ہے. تو اس نے کہا کہ اراؤنڈ 4 months. کہتی ہے کہ پھر گھر پہ بیٹھے, کیا ضرورت ہے حج پہ جانے کی, جب 4-5 مہینے کا راشن ہو پھر جائیے گا, ابھی گھر پہ بیٹھے. وہ دنیا دار ٹائپ کی تھی. تو اس بیٹی یہ سن رہی تھی واقعہ, بیٹی کہتی ہے ابا جی بس, ابا جی آپ جائیں بسم اللہ کریں, کون سا جو ہمارے پاس ابھی ہے وہ ہم نے کمایا ہے, وہ بھی تو اسی نے دیا ہے نا. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین, اللہ نوازے گا ہمیں, آپ جائیں. ابا جی نے بیٹے کی بات سن کے ہمت پکڑی اور ہی لیفٹ فار حج. 2-2.5 مہینے گزرے, راشن ختم ہو گیا گھر میں, there was nothing to eat. ماں جی کہتی ہے کہ وہ بلاؤ نا اس بیٹی کو, کدھر ہے وہ. اس بیٹی کو بلایا, کہتی ہے ہاں جی یو بگ ماؤتھ, تو نے بڑی بڑی بڑکیں ماری تھی کہ یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا, تو کہاں سے کھائیں گے, کوئی آسمان سے پانی گرتا ہے یا آسمان سے وہ ریال اور درہم دینار گریں گے, تم کہاں سے لے کے آئیں گے. وہ بیٹی بڑی اسپیشل تھی, اس نے کہا کہ میں دیکھتی ہوں کچھ کرتی ہوں. وہ اپنے کمرے میں گئی, اس نے وضو کیا, مصلی بچھایا, اللہ اکبر کر کے صلاۃ الحاجت پڑھی, اور سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے سامنے سے ہاتھ اٹھا لیے. اور میرے بھائیو یاد رکھو, جب اللہ کے سامنے کوئی انسان ہاتھ اٹھاتا ہے نا, ان اللہ حی کریم, اللہ تعالیٰ بہت حیا والے ہیں. اللہ تعالیٰ بہت شرماتے ہیں کہ میں اس بندے کے ہاتھوں کو اکیلا خالی لٹا دوں. وہ لازمی کچھ نہ کچھ دے کے بھیجتے ہیں, ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے. اس نے کہتی ہے اللہم انت قلت وقولک الحق ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. یا اللہ تو نے کہا ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے, جو بھی تقوی اختیار کرے گا آپ اس کو رزق و روزی دیں گے, اور اس کو وہاں سے اس کے راستے کھول دیں گے, اور اس کو روزی وہاں سے دیں گے. اس نے کبھی امیجن نہیں کیا ہوگا, یا رب ہماری مدد کریں, تجھے معلوم ہے کہ ہم تقوی والے لوگ ہیں. کچھ ہی منٹس گزرے تو باہر دروازہ نوک ہوا. باہر جائے کھولا تو دیکھا کہ جو رولر اس ٹائم پہ گزرا تھا, بادشاہ تھا, کنگ تھا, اس کا انٹوراج میں سے ایک بندہ آیا ہوا تھا اور کہتا ہے کہ ہمارا انٹوراج پروٹوکول گزر ہے اور پانی ختم ہو گیا ہے, تو پلیز پانی دیتے ہیں. آؤٹ آف آل دا ہاؤسز ہی کیم ٹو دس ڈور, اور کہا پانی دیتے ہیں. اس عورت نے, اس لڑکی نے پانی کا گلاس کو بڑا ڈیکوریٹ کر کے سجایا اور بسم اللہ پڑھ کے دے دیا. جب وہ بادشاہ کے پاس لگے, اس نے بسم اللہ پڑھ کے پیا, تو اللہ نے نا اس پانی میں عجیب مٹھاس اور لذت کو ڈال دیا. تو وہ کہتا ہے کہ کس کے گھر سے لے کے آیا یہ پانی, ایسا پانی تو میں نے آج تک نہیں پیا. تو وہ کہتا ہے کہ جو گارڈ تھا کہتا ہے کہ فلاں حاتم کے گھر سے, جو بڑا نیک انسان ہے. کہتا ہے حاتم وہ نیک انسان, اور گزرے اس نے پانی پلا, تو سلام کر لیتے ہیں گزرتے ہوئے. نہیں بادشاہ سلامت, وہ تو حج پہ گئے ہوئے ہیں, وہ تو ہی از ناٹ ہیئر. تو اس نے کہا اچھا وہ حج پہ گئے ہوئے ہیں, تو پھر اسے گھر والوں کی کفالت اور رسپانسبلٹی وہ ہمارے ذمہ ہے. اور اپنی جیب سے ایک بڑا سا گولڈ کوائنس کا پیکٹ نکالا اور اسے گھر میں پھینک دیا. اور جب اللہ تعالیٰ بڑھانا چاہتا ہے, کس طرح بڑھاتا ہے, اپنے پورے انٹوراج سے کہا کہ جو بندہ تم میں سے مجھ سے محبت کرتا ہے وہ کام کرے جو میں نے کیا ہے.
The one who loves me should do what I have done. پورے پروٹوکال نے ایسے جیب سے گولڈ کے نا سیکس اور پیکٹس نکالے اور اندر پھینک دیے. لٹرلی ود ان فیو سیکنڈز اس کا لون بھر گیا سونے سے. ماں نے کہا وہ بلے بلے کمال ہو گیا جی, مزے ہو گئے, لائف از سارٹیڈ, اتنا سونا ہم نے زندگی میں نہیں دیکھا اور اتنا کچھ مل گیا ہے, کمال ہو گیا. اور بیٹی نا شی بیکیم ایموشنل اور وہ رونے شروع ہو گئی. تو ماں نے کہا تو عجیب عورت ہے, جب ہمارے پاس کچھ کھانے پینے کو نہیں تھا, یو ور اسمائلنگ, یو ریلیکسڈ, ہم پریشان تھے اور اب اللہ نے اتنا کچھ دے دیا ہے تو رو رہی ہے, یو ار اے کریک ہیڈ, مجھے تمہاری سمجھ نہیں آتی. تو اس بیٹی نے کہا کہ ماں جی ایک انسان نے ہم پہ نظر کرم کی ہے تو ہمارا یہ حال ہو گیا ہے, جب الرحمن اور الرحیم نظر رحمت کرے گا تو ہمارا کیا حال ہوگا. تو اللہ کو اپنا دوست بنا لیں, اللہ کے لیے کمپرومائزز کرنے کے لیے تیار ہو جائیں, اینڈ ٹرسٹ ہم, ٹرسٹ ہز پلانز. کہ آپ اگر اللہ کے لیے کچھ چھوڑیں گے نا تو اللہ لوگوں کو بھی آپ سے راضی کر دے گا, خدا کی قسم اٹھایا کہہ رہا ہوں, اور اللہ بھی آپ سے راضی ہو جائے گا. آپ لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش کریں اور اللہ کو ناراض کر لیں. سسرال کو رشتے لینے کے لیے آئے ہیں, ان کو, گھر والوں کو, دوستوں کو خوش کرنے کے لیے کہ یار میں تمہارے ساتھ بڑا پارٹی بوائے ہوں اور میں یہ کروں گا وہ کروں گا, I'll make you guys happy and I'll impress you guys. دوست بھی تمہیں ذلیل کریں گے اور چھوڑ جائیں گے اور اللہ بھی تم سے ناراض ہو جائے گا. یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور پوری انسانیت کے اللہ کے 2 انگلیوں کے بیچ میں ہے, وہ جہاں چاہے پھیر دے. تو اللہ ہر قادر ہے, قدیر ہے اور مقتدر ہیں, ہر چیز پر قادر ہیں. بس اللہ پہ ٹرسٹ کریں اور اللہ کو اپنا دوست بنا لیں, پھر دیکھیں آپ اپنی زندگی میں میریکلز کو کیسے انشاءاللہ دیکھتے ہیں. Thank you so much everyone. May Allah bless you all. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہت اچھا کوشچن ہے آپ کا, بارک اللہ فیک. اصل میں اس میں جو چیز دیکھنے والی ہے نا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ بڑے کریم ہیں, بڑے رحیم ہیں. ہماری طرح کہ نہیں ہے کہ بس ایک دفعہ آزمایا, کوئی شخص فیل ہو گیا تو پھر اس کو چھوڑ دیا. ہم تو ایک دفعہ آزماتے ہیں نا, اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار آزماتے ہیں اسے, اور ایک ٹائم تک آزماتے رہتے ہیں, اور کبھی مصیبتیں دیتے ہیں, کبھی خوشیاں دیتے ہیں, کبھی نعمتیں دیتے ہیں. وَنَبْلُوكُمْ بِالْخَيْرِ وَالشَّرِّ فِتْنَةً, ہم تمہیں خیر دے کے, پیسہ گاڑی بنگلہ دے کے آزمائیں گے, اور ہم تم سے چیزیں چھین کے آزمائیں گے. سو جو آزمائش ہے نا وہ 2 طرح کی ہے, اور اکثر لوگ نعمتوں والی آزمائش میں فیل ہو رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو نواز رہے ہیں اور وہ انہی نعمتوں کو لے کے گناہ کے کام کر رہے ہوتے ہیں, رائٹ. تو اللہ تعالیٰ بار بار آزماتے ہیں, لیکن پھر ایک ٹائم آتا ہے جب حجت تمام ہو جاتی ہے اس انسان پہ, پھر اللہ کہتے ہیں کہ اب ڈھیل دے دی میں نے ان کو. تو اس ٹائم سے پہلے ایک مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ توبہ طائب کر لے, اور وہ اس بندے کو پتہ ہے کہ مجھے اللہ نے کتنے موقع دیے ہیں, کتنے چانسز دیے ہیں, بار بار ہر لائف کے مومنٹ میں. ایون میں آپ کو بتاؤں, جب میں گناہوں کی فیلڈ میں تھا نا, جب بھی میں زیادہ گناہوں میں پڑنا لگتا تھا, ڈیپ جاتا تھا, اللہ تعالیٰ مجھے کوئی پریشانی مصیبت دے کے نکال لیتے تھے. یعنی ہی نیور لیفٹ می, اور ڈھیل کبھی نہیں دی کہ بالکل ہی تو نکل جائے یہاں سے. جب بھی میں زیادہ ان ڈیپتھ جاتا تھا اور اللہ پکڑ لیتے تھے اور سنبھال لیتے تھے. دس واز اے سائن کہ اللہ تعالیٰ وانٹس می ٹو تھنک کہ تمہارا کوئی رب بھی ہے جو تمہیں دیکھ رہا ہے, تمہارا کوئی اوپر والا بھی ہے, کوئی خیال کرو, کوئی اللہ کے احکامات بھی ہیں, ان کو دیکھو. تو جو شخص تو سمجھ جاتا ہے. میرے جب ایکسیڈنٹ ہوا میں اس طرف آ گیا, اور اسی کے کچھ عرصے بعد میرے کزن کا بڑا ڈیڈلی قسم کا ایکسیڈنٹ ہوا, جس میں اس کو اندر برین کے اندر بھی بلڈ لیک ہو گیا, کان سے خون نکل رہا تھا, اور میموری لاس ہو گیا, کیا کچھ. لیکن ہی نیور چینجڈ, اور اللہ تعالیٰ پھر بار بار موقع دے رہا ہوتا ہے. سو اللہ تعالیٰ مواقع دیتا ہے, لیکن ایک ٹائم آتا ہے کہ انسان کو نا پھر اس کو ڈھیل دے دی جاتی ہے. اس ٹائم سے پہلے انسان کو چاہیے توبہ کر لے. اور اللہ تعالیٰ اتنے رحیم اور کریم ہے کہ اکثر موت سے پہلے تک مواقع دے ہی رہے ہوتے ہیں. تو کہنے کا مقصد کیا ہے, موت سے پہلے تک توبہ کر لیں. جب تک یہ سانس آ اور جا رہی ہے نا, ابھی بھی آپ کے پاس چانس ہے اپنے تمام گناہوں کو بخشوانے کا, اور صرف بخشوانے کے نہیں بلکہ نیکیوں میں کنورٹ کرانے کا. یبدل اللہ سیئات حسنات. تو موت سے پہلے چانس ہے ہر انسان کے پاس, اس سے پہلے توبہ کر لیں, اور موت کا جاننے کچھ پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جو پہلے اپنے کوشچن پوچھا وہ
کنسسٹنسی کے حوالے سے تھا کہ اتنے فتنوں کے دور میں کیسے کنسسٹنسی اختیار کریں. اور نافقہ حنظلہ والی جو حدیث ہے، دیکھیں یہ ہمارا ایمان ہے کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے. الایمان یزید و ینقص، ایمان کبھی زیادہ ہو جاتا ہے کبھی کم ہو جاتا ہے. اور صحابہ کے ساتھ بھی یہ معاملہ تھا. اللہ کے نبی کی محفل میں ہے تو ایمان زیادہ، اور اللہ کے نبی کی محفل سے اگر نکل گئے ہیں تو ایمان میں ہلکی سی فرق آتا تھا. لیکن صحابہ اور ہم میں جو مین فرق ہے نا، وہ پتہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ اگر ہم اس کو گراف وائز ڈیفائن کریں نا، تو صحابہ کا ایمان اکثر اوپر ہے اور پھر کبھی نیچے آ گیا، پھر اوپر ہے اکثر اور پھر کبھی نیچے آ گیا، اور پھر اکثر اوپر ہے. اور ہمارا ایمان اکثر نیچے ہے، کسی دن ہم نے کوئی لیکچر سنا اوپر آ گیا، اور پھر نیچے ہی ہے، اور پھر اوپر آ گیا، اور پھر اکثر نیچے ہی رہتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اتنا فتنوں کا دور ہم کیا کریں؟ سب سے پہلا کام جو کریں، اور جو سب سے افیکٹو کام ہے، وہ یہ ہے کہ جو تعلق ہمارا واٹس ایپ اور انسٹاگرام سے ہے نا، وہی تعلق قرآن سے بنا لیں. صحابہ کی لائف میں ایمان کی تازگی اور لذت کیوں تھی؟ بیکاز دے ہیڈ دس ڈیپ ریلیشن شپ ود دا قرآن. آپ اپنے موبائل کو اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو اسٹارٹس آئیں گے، یو ہیو یوزڈ فلاں اپلیکیشن فار لائک 1 hour 13 minutes، فلاں اپلیکیشن فار half an hour، بٹ قرآن 0 minutes یا 1 minute. اور پھر بھی ہم سوال کرتے ہیں ہمارا ایمان کم ہے. جس شخص نے ہر کام کر لیا مگر قرآن نہیں پڑھانا، اس کو ایمان میں کنسسٹنسی نہیں مل سکتی. یہ بات لکھ لیں. تو قرآن سے تعلق بنائیں، اور قرآن سے تعلق کا مطلب یہ کہ سمجھ کے پڑھیں، اس کو ڈیوائڈ کر لیں. ایک پروڈکٹیوٹی ہیک ہے کہ ڈیوائڈ یور بگر ٹاسک انٹو اسمالر ٹاسکس. آپ نے قرآن کے 5 پیجز پڑھنے ہیں، ہر نماز کے پہ ڈیوائڈ کر لیں. ہر نماز کے بعد ہر نماز کے 1 پیج پڑھ لیں. اور اگر مزید ڈیوائڈ کر جاتے ہیں کہ ہر نماز سے پہلے 5 منٹ اور اگلے 5 منٹ، آدھا پیج نماز سے پہلے پڑھ لیں، آدھا پیج بعد پڑھ لیں. اٹ ول بی ایزی فار یو گائز. تو قرآن کو سمجھ کے اردو ترجمے کے ساتھ ٹائم دیں. نمبر 1، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. نمبر 2 از کمپنی. کمپنی میٹرز اے لاٹ. جو انسان قرآن کو بھی پڑھ رہا ہو، دین کا علم بھی سیکھ رہا ہو، مگر کمپنی اس کی خراب ہو نا، گندی ہو، گندے الفاظ یوز کر رہی ہو، خواتین کو ہر ٹائم ڈسکس کر رہے ہوں، پیسے کو ڈسکس کر رہے ہوں ہر ٹائم، اس کا ایمان کبھی اسٹیبل نہیں رہ سکتا. یاد رکھیں اس بات کو. کیونکہ یو آر این ایوریج آف 5 people you meet on daily basis. Your company defines who you are. اللہ کے نبی نے کہا، یہ میں نے نہیں کہا، المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. انسان اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا دوست سلیکٹ کرے. اور دوست ڈیفائن بھی کیا لگے نے، تمہارے دوست کون ہونے چاہیے؟ وہ شخص جس کو دیکھ کے تمہیں اللہ یاد آئے. باتیں کر کے ابھی نہیں، ابھی آپ نے اس کو دیکھا ہے، آپ کو اللہ یاد آ رہا ہے. اذا ذکرکم اللہ رؤیتہ، جس کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے. وزادکم فی علمکم منطقا، اور جس سے مل کے اس کا علم بڑھنا شروع ہو جائے. اور جب انسان اسے ملے تو اس کا آخرت کے لیے عمل بڑھنا شروع ہو جائے. 3 کوالٹیز ہونی چاہیے اس میں. ہمارے کیا دوست ایسے ہیں؟ نہیں، not at all. Find such people, be with such people انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. عبداللہ آپ سن رہے ہیں؟ آپ کی نظریں کہاں جا رہی ہیں بیٹا؟ ادھر دیکھیں. ٹھیک ہے، جسٹ جوکنگ. خیر آپ دیکھ سکتے ہو ابھی آپ کی ایج ہے. تو قرآن اور دوست، قرآن سے اٹیچ ہو جائے علم سے، اور اچھی کمپنی سے انشاءاللہ جڑ جائیں. یہ 2 چیزیں امپورٹنٹ ہیں. کس نے آپ کو روکے محبت کرنے سے؟ آپ اللہ سے محبت کریں، ماں جی سے محبت کریں، بہنوں سے محبت کریں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا میں نے جو کہا تھا نا لو از اے ڈیزیز، وہ ایک نا لٹرلی سینس میں نہیں کہا تھا، میٹافورک سینس میں کہا تھا کہ لو از اے ڈیزیز اینڈ اٹس کیور از ان میرج. یہ پورا سینٹینس تھا. ٹھیک ہے. کہ ایک بیماری اس طرح سے ہے کہ جس کا کیور یہ ہے کہ بندہ جس سے محبت کرے تو شادی کر لے. اسے شادی کے بعد محبت ختم تو نہیں ہو جاتی، ٹھیک ہے نا، بلکہ اور بڑھ جاتی ہے نا. تو دا پوائنٹ واز کہ گیٹ میرڈ ود دا ون یو لو انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر محبت تمہیں کسی سے ہو گئی ہے اور اگر تمہارا اسے شادی کا کوئی چانس نہیں بن رہا، تو پھر اس کا جو کیور ہے نا وہ میرج نہیں ہے. پھر اس کا جو کیور ہے وہ ہے الیاس. الیاس از ڈس اپوائنٹمنٹ ان ہر، کہ اب یہ دروازہ بند ہو چکا ہے اور میرے لیے کبھی کھول نہیں سکتا. ٹرائی کریں، استخارہ کریں، ماں باپ سے بات کریں، 2-4 دفعہ ٹرائی کریں، نہیں ہو رہا موو آن انشاء اللہ.
سو میں تو کبھی یہ نہیں کہا کہ لو ہونا نہیں چاہیے. میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہم ہیومنز ہیں, ہمارے اندر نیچرل فیلنگز ہیں, ہمیں اپوزٹ جینڈر سے اٹریکشن ہوتی ہے, ہر انسان کو ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور یہ بالکل ہمارے اندر کا حصہ ہے. لیکن اسلام ان ڈیزائرز کو سپریس کبھی بھی نہیں کرتا, بلکہ ان ڈیزائرز کو چینلائز کرتا ہے, میں یہ کہتا ہوں. اور چینلائز کس طریقے سے کرتا ہے کہ آپ اس سے نکاح کریں, سے وہ کرتے ہیں. آپ کو انجوائمنٹ کا شوق ہے, آپ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ انجوائے کریں, دوستوں کے ساتھ حلال پارٹی کریں اور بائکنگ ٹرپس کریں, جو کرنا ہے کریں انشاءاللہ. تو اسلام نے ڈیزائرز کو سپریس نہیں کیا بلکہ چینلائز کیا ہے. اور لو از اے نیچرل ہیومن فیلنگ. کیسے ہوتا ہے کہ ہم لو کو نکال کے پھینک دیں؟ وی نیور سیٹ دیٹ کہ پیار ہونا ہی نہیں چاہیے. ہم کہتے ہیں پیار اگر ہو گیا آپ کو تو حرام کام نہ کریں. آئی وانٹ ٹو بی فرینڈشپ ود یو کے میسیجز نہ کریں, ٹھیک ہے نا, یا وہ ڈی ایم نہ کریں, یا وہ پکچرز لائک نہ کریں اور اپنی پریزنس فیل کرائیں کہ دیکھو میں تمہاری 50 پکچرز لائک کرتا ہوں تو مجھے نوٹس کرو, اور یہ سب چیزیں. تو یہ چیز نہ کریں, اور اسٹاک نہ کریں, اور پیچھے نہ کریں, اور فالو نہ کریں. تو ان چیزوں سے بچیں انشاءاللہ تعالیٰ, ٹھیک ہے. سو پیار ہر کسی کو ہوتا ہے. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو ایک لونڈی سے پیار ہو گیا جو ان کے پاس آئی تھیں, اور ان نے نکاح کرنا چاہا, لیکن پتہ چلا کہ اس کا آنر مل گیا اس کو, یعنی جو اس کا مالک تھا وہ مل گیا. تو عمر بن عبدالعزیز نے ڈسپائٹ آف ہیونگ سو مچ لو فار ہر, ہی سیڈ کہ تم میری آنرشپ میں نہیں ہو, تم چلی جاؤ. اور بائی دا اینڈ آف ہز لائف کسی نے پوچھا ان سے عمر بن عبدالعزیز سے کہ ہاؤ از یور لو فار ہر, ڈو یو اسٹل لائک ہر؟ کہتے ہیں کہ مائی لو فار ہر ہیز اونلی انکریزڈ ایچ ڈے, لیکن میں نے حرام نہیں کیا, اس کو میسج نہیں کیا, یا اس کو اکیلے نہیں ملے. سو محبت انسان کو ہوتی ہے اور بار بار ہو سکتی ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ حرام کام تو نہیں کرے. اللہ نے دل کے حالات کا تو پوچھا ہی نہیں ہم سے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے لا تقربوا الزنا, زنا کے قریب نہیں جانا, یعنی واٹس ایپ نہیں کرنا, میسج نہیں کرنا, یہ نہیں کہنا کہ اور سنائیں کیا. ہاں یہ انسان بڑا بے بس ہے. آپ کا سوال یہ تھا کہ اگر انسان میں ایک ٹیلنٹ ہے اور وہ اس کو پازیٹیو کام میں لگا رہا ہے اور اس میں اتنا بزی ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے, تو وہ ٹیلنٹ نہیں ہے, پھر وہ تو عذاب ہے جو اس کو اللہ سے دور کر رہا ہے. جو ٹیلنٹ آپ کو اتنا بزی کر دے کہ آپ اللہ سے دور ہو جائے, وہ ٹیلنٹ تو نہیں ہے, وہ تو ایک آزمائش اور فتنہ ہے. زندگی کا مقصد ہمارا کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, ہم نے تم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو جو ٹیلنٹ ہمیں اللہ سے قریب نہیں کر رہا, اٹس ناٹ اے ٹیلنٹ ایکچولی. فار ایگزامپل, اف آئی لو ٹو پینٹ, ٹھیک ہے, اسکیچنگ میں کرتا ہوں, اور میں اتنی اسکیچنگ سارا دن رات کرتا تھا کہ میری نمازیں جا رہی ہیں, میرا ماں باپ سے کہ میں ٹائم دینا وہ جا رہا ہے, آئی ڈونٹ گیو ٹائم ٹو مائی کڈز, اینڈ آئی ایم سو مچ انویسٹڈ ان مائی ٹیلنٹ. اور میں کہوں کہ اس کو میں نے بیچ کے ملینز اور روپیز کمانے ہیں, مگر میرا اللہ سے تعلق چلا گیا یا بچوں سے تعلق بیوی سے ختم ہو گیا, تو واٹ کائنڈ آف ٹیلنٹ از اٹ؟ تو اس ٹیلنٹ کو نا آپ چینلائز کریں, اس ٹیلنٹ کو آپ بیلنس اسٹرائک کریں, ٹھیک ہے. ہم امتوں وسطا ہیں, درمیان والی امت ہیں, اور اللہ تعالیٰ ہمارا دین بیلنس ڈیمانڈ کرتے ہیں ہم سے. سو اس ٹیلنٹ کو اتنا یوز کریں کہ جتنا آپ کی دنیا اور آخرت کے لیے بہتر ہو, اتنا اس ایکسٹینٹ پہ نہ لے جائیں کہ آپ کا اللہ سے ریلیشن کمپرومائز ہو رہا ہو, ٹھیک ہے انشاءاللہ. سو اسٹرائک یور بیلنس انشاءاللہ, گیو پراپر ٹائم ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ, میک یور رولز, میک یور پرائرٹیز, کہ میں نے کہاں پہ اس کو بریک لگانی ہے, آگے کہاں پہ میں نے حی علی الصلاۃ پہ کھڑے ہو جانا ہے, کہاں پہ میں نے اسٹاپ کرنا ہے, کہاں پہ میں نے اپنے ہیلتھ کو ٹائم دینا ہے. تو آلویز اسٹرائک دس بیلنس انشاءاللہ. ورنہ کوئی بھی انسان پیشن کے لیے یا ٹیلنٹ کے لیے کسی کام میں بزی ہو جائے, پھر تو دیر از نو لمٹ ٹو اٹ. تو نیور ایور کمپرومائز آن یور ریلیشن شپ ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ فار اینی ٹیلنٹ یو ہیو, جی انشاءاللہ, ٹھیک ہے.